الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم کورس برائے مرد حضرات، آج 7واں سبق ہے۔ نمبر 1 قرآنی آیت، روزی دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 ہے۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے رزق کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہر چیز کا سوال کرنا اور مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق کشادہ کرتے ہیں، کھول کر دیتے ہیں، اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ تو روزی کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور ایک آیت میں ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تو اسی لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ نمبر 2 حدیث شریف، طلب علم ایک فریضہ ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر 20 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس لیے کہ علم حاصل کریں گے تو جہالت ختم ہوگی، نادانی والی غفلت والی زندگی ختم ہوگی۔ علم، معلومات، نالج حاصل کریں گے تو علم عمل پر کھڑا کرے گا۔ اگر علم ہی نہیں تو عمل کیسا کریں گے؟ تو اسی لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 عقائد، خیالات کے درجات۔ دل میں کسی بات کا خیال آنے کے 5 درجے ہیں۔ نمبر 1 حاجس، کسی بات کا خیال دل میں اضطرارً آنا۔ اضطرارً کے معنی ہیں مجبوری کے، یعنی اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، اسے روک نہیں سکتے۔ نمبر 2 خاطر، کسی بات کا خیال دل میں قصداً آنا، یعنی جان بوجھ کر آنا۔ نمبر 3 حدیث نفس، تردد کی کیفیت کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یعنی شک کی کیفیت، یہ کام کروں یا نہ کروں، شک ہوتا ہے آدمی کو۔ نمبر 3 ہم، اس شک میں کسی ایک جانب کو ترجیح دینا۔ شک ہو رہا ہے کہ کروں یا نہ کروں، تو کسی ایک جانب یعنی کروں اس کو ترجیح دینا، یعنی اس کو کر جانا یا کسی کام کو چھوڑ دینا۔ نمبر 5 عزم، ایک جانب ترجیح دے کر اسے اتنی قوت دینا کہ اگر رکاوٹ نہ ہو تو وہ کام گزرے گا۔ پہلے کے 3 درجات حاجز، قاطر، حدیث نفس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، یعنی ہم یعنی چوتھے درجے میں اگر جانب واحد کو ترجیح خیر اور نیکی کی طرف ہے تو ثواب مرتب ہوگا۔ اگر ترجیح شر اور گناہ کی طرف ہوگی تو تب تک مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، جب تک کہ عزم یعنی ارادہ نہ بنے۔ گویا نیکی کے ارادے میں ہم و عزم، چوتھا اور 5واں درجہ دونوں پر ثواب اور عملاً نیکی کرنے پر 10 گنا ثواب ہے، جبکہ گناہ کے معاملے میں ہم چوتھے درجے پر کوئی مواخذہ نہیں، عزم 5ویں درجے پر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے۔ یہ جو چوتھا درجہ ہے یہ تو صرف ارادہ ہے۔ اگر ارادہ ہوا نیکی کا تو اس پر ثواب، اگر گناہ کا ارادہ ہوا تو اس پر پکڑ نہیں ہے، جب تک کہ 5ویں درجے پر، عزم کے درجے پر کیا ہے، گناہ کر لے تو اس وقت اس پر پکڑ ہے۔ لیکن نیکی کے
صرف ارادہ کرنے پر بھی اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں، اور اسی طرح جب کوئی نیک کام کریں گے اس پر بھی اجر و ثواب، صرف ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ مسائل و احکام نمبر 4، مکروہات وضو، کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، وضو کے درمیان دنیاوی باتیں کرنا۔ نمبر 2، چہرہ دھوتے ہوئے زور سے منہ پر پانی مارنا۔ نمبر 3، چہرہ دھوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کرنا۔ نمبر 4، پانی استعمال کرنے میں زیادہ کنجوسی کرنا، بہت زیادہ کنجوسی کرنا۔ نمبر 5، پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا۔ تو یہ وضو کے مکروہات ہیں۔ اب نواقض وضو، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، سبیلین، یعنی پیشاب اور پاخانہ کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، جسم سے خون نکل کر ایسے حصے کی طرف بہنا شروع کر دے جسے وضو میں دھونا فرض ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، قے کرنا۔ اب قے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کھانے کی قے۔ نمبر 2، خون کی قے۔ نمبر 3، بلغم کی قے۔ کھانے پینے کی قے اگر منہ بھر کر آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جمے ہوئے خون کی قے منہ بھر کر آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پتلے خون کا ایک قطرہ بھی آ جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف بلغم کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، پاگل یعنی دیوانہ ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، نشہ آ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں زور سے ہنسنا۔ اچھا، اب ہنسی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تبسم۔ نمبر 2، ضحک۔ نمبر 3، قیقاع۔ تبسم یعنی بے آواز مسکرانا۔ نمبر 2، ضحک، ایسی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والے کو آواز سنائی نہ دے، پاس میں پڑوس میں جو آدمی ہے اس کو آواز سنائی نہ دے۔ نمبر 3، قیقاع، ایسی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والا بھی سن سکے۔ نوٹ: نماز میں ضحک سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا، اور قیقاع لگانے سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 5، مسنون دعا، علم نافع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ یہ ترمذی شریف صفحہ نمبر 517 اور ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 272 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، مجھے فائدہ پہنچا اس علم سے جو تو نے مجھے سکھلایا ہے۔ اے اللہ، مجھے فائدہ پہنچا اس علم سے جو تو نے مجھے سکھلایا ہے، اور مجھے سکھلا وہ علم جو مجھے فائدہ دے، میرے علم میں اضافہ فرما، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تعریف ہے ہر حال میں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں پڑھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔